کیا ہم واقعی ناشکرے لوگ ہیں؟ اس تحریر کو غور سے سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے تاکہ وہ آپ کے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سن کر شکر ادا کریں۔ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں اور سب کا چہچہانا۔ ہم کینسر سے بھی لاکھوں گنا مہلک مرض ناشکری کی عظیم نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے 95% لوگ گزرے کل سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم اپنے والد سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے؟ ہر شخص ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ آپ بھی کسی دن تحقیق کر لیں، آپ کو ملک کے بہکاری بھی اپنے والدین سے بہتر زندگی گزارتے ملیں گے۔ ان کے والدین سارا شہر مانگ کر صرف 10-20 روپے گھر لاتے تھے، جبکہ کراچی اور لاہور کے بہکاری آج 6-7 ہزار روپے روزانہ کماتے ہیں۔ آپ کسی روز اپنے بچپن اور اپنے بچوں کے بچپن کا موازنہ بھی کر لیں، آپ کو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ملے گا۔ آپ کے گھر میں بچپن میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور پورا خاندان اوے پنکھا ادھر کریں کی آوازیں لگاتا رہتا تھا۔ سارا محلہ 1 روپے کی برف خرید کر لاتا تھا۔ لوگ دوسرے کے گھروں سے بھی برف مانگتے تھے۔ ہمسایوں سے سالن مانگنا، شادی بیاہ کے لیے کپڑے اور جوتے ادھار لینا بھی عام تھا۔ بچے پرانی کتابیں پڑھ کر امتحان دے آتے تھے۔ لوگوں نے باہر اور گھر کے لیے جوتے اور کپڑے الگ رکھے ہوتے تھے۔ دسترخوان پر دوسرا سالن عیاشی ہوتا تھا۔ سویٹ ڈش میں صرف میٹھے چاول اور کھیر بنتی تھی۔ مرغی صرف بیماری کی حالت میں پکائی جاتی تھی اور بیمار بیچارے کو اس کا بھی صرف شوربہ ملتا تھا۔ پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا اور سب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہی نمبر دے رکھا ہوتا تھا۔ ٹیلی ویژن بھی اجتماعی دعا کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ بچوں کو نئے کپڑے اور نئے جوتے عید پر ملتے تھے۔ سائیکل خوشحالی کی علامت تھا اور موٹر سائیکل کے مالک کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ گاڑی صرف کرائے پر لی جاتی تھی۔ بس اور ٹرین کے اندر داخل ہونے کے لیے باقاعدہ دینگا مشتی ہوتی تھی اور کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ گھر کا ایک بچہ ٹی وی کا انٹینا ٹھیک کرنے کے لیے وقف ہوتا تھا اور آدھی رات تک اوے نویدے کی آواز پر دوڑ کر ممٹی پر چڑھ جاتا تھا اور انٹینے کو آہستہ آہستہ دائیں سے بائیں گھماتا رہتا تھا اور اس وقت تک گھماتا رہتا تھا جب تک نیچے سے پورا خاندان اوے بس کر کی آوازیں نہیں لگا دیتا تھا۔ پورے گھر میں ایک غسل خانہ اور ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا تھا اور اس کا دروازہ ہر وقت باہر سے بجتا رہتا تھا۔ سارا بازار مسجدوں کے استنجا خانے استعمال کرتا تھا۔ نہانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کے سامنے قطار لگتی تھی۔ نائی غسل خانے بھی چلاتے تھے۔ اس سردیوں میں حمام کے نیچے لکڑیاں جلاتے رہتے تھے اور لوگ غسل خانوں کے اندر گرم پانی کے نیچے کھڑے رہتے تھے اور نائی جب ان سے کہتا تھا بہو جی بس کر دیو پانی ختم ہو گیا جے، تو وہ اس سے استرا یا تیل مانگ لیا کرتے تھے۔ لوگ کپڑے کے کونے میں روٹی باندھ کر دفتر لے جاتے تھے۔ بچوں کو بھی روٹی یا پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر اسکول بھجوا دیا جاتا اور یہ لنچ بریک کے دوران یہ لنچ پڑکا کر نلکے کا پانی پی لیتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں کھانا کھانا نہیں ہوتا تھا، روٹی ہوتا تھا۔ امیر ترین اور غریب ترین شخص بھی ڈنر یا لنچ کو روٹی ہی کہتا تھا۔ لوگ لوگوں کو کھانے کی نہیں روٹی کی دعوت دیتے تھے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 40 اور 50 سال کے درمیان موجود اس ملک کا ہر شخص اس دور سے گزر کر یہاں پہنچا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کو ہر ادھیڑ عمر پاکستانی کی ٹانگ پر سائیکل سے گرنے کا نشان بھی ملے گا اور اس کے دماغ میں انٹینا کی یادیں بھی ہوں گی اور کوئلے کی انگیٹھی اور فرشی پنکھے کی گرم ہوا بھی۔ ہم سب نے یہاں سے زندگی شروع کی تھی۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ یقین کریں، قدرت ایک نسل کے بعد اتنی بڑی تبدیلی کا تحفہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہے۔ آج اگر یورپ کا کوئی بابا قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اسے بجلی، ٹرین اور گاڑیوں کے علاوہ یورپ کے لائف سٹائل میں زیادہ فرق نہیں ملے گا، جبکہ ہم صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں جا گریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ترقی، اتنی خوشحالی اور لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی کے باوجود ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ میں جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں تو اس کے بدلے ذہن میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے، ناشکری۔ ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شکر کی کمی ہے، ہم ناشکرے ہیں۔ آپ نے انگریزی کا لفظ ڈس سیٹسفیکشن سنا ہوگا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک خوفناک نفسیاتی بیماری ہے اور اس بیماری میں مبتلا لوگ تسکین کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا
لوگ پانی پیتے ہیں لیکن پانی پینے کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھتی، یہ برف تک گول کر پی جائیں گے لیکن اس کے باوجود ان کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ آل دی ٹائم بھوکے بھی ہوتے ہیں، یہ کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور ہم میں سے کچھ لوگ اربوں خربوں روپے کمانے کے باوجود امیر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کیونکہ یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری کا نام ڈس سیٹسفیکشن ہے۔ اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔